کے قریب رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں۔ بقیہ سارے انسان جو اس وقت دنیا میں پائے جا رہے ہیں وہ آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلمے کا انکار کرتے ہیں، اور 1.5 سے 2 ارب کے قریب جو رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان میں بھی اکثریت ان لوگوں کی ہے جو کلمہ پڑھ کر کے بے کلمہ ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں اور آپ دنیا کا جائزہ نہ لیں، صرف ہندوستان کو دیکھیے جس میں ہم اور آپ آباد ہیں کہ کلمہ پڑھنے والے کس کس طرح کے پائے جاتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے کا تقاضا تو یہ ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اسے تسلیم کیا جائے۔ کلمہ پڑھنے کا تقاضا تو یہ ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ کلمہ پڑھنے کا تقاضا تو یہ ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی علم غیب کو تسلیم کیا جائے۔ کلمہ پڑھنے کا تقاضا تو یہ ہے کہ آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کی جائے۔ کلمہ پڑھنے کا تقاضا تو یہ ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دل و جان سے محبت کی جائے۔ کلمہ پڑھنے کا تقاضا تو یہ ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نسبتوں کا احترام کیا جائے۔ کلمہ پڑھنے کا تقاضا تو یہ ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کو ماننے کا حکم دیا ہے اسے مانا جائے۔ لیکن آپ تجزیہ کریں تو خود اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن مقدس کی آیت کریمہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کے ذریعے عظمت صحابہ ہمیں بتا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابی ستارے کی طرح ہیں، تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسًا وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِهِ۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی بنیاد ہے اور اسلام کی بنیاد ہے اصحاب کرام اور اہل بیت طہار کی محبت ہے۔ آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابی کو برا نہ کہو، میرے صحابی کو گالی نہ دو۔ لیکن اسی بھارت کی سرزمین کو آپ دیکھیے، بھارت کی سرزمین پر کلمہ پڑھنے والے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ کل تک تو صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے میں صرف رافضی مشہور تھا، کل تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں صرف رافضی گستاخی کرتا تھا، لیکن ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہے، ہمارے کان سن رہے ہیں کہ کچھ کلمہ پڑھنے والے، کچھ سنی کہلانے والے بھی آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑھوا کہہ کر کے اور مذاق اڑایا جا رہا ہے
وہ ابو بکر صدیق ہے جن کے فضائل و کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ ہر جمعہ کو خطیب خطبہ میں کہتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہے، نبیوں رسولوں کے بعد ہے سارے انسانوں میں سب سے افضل ابو بکر صدیق اکبر ہے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہے اپنی کتاب ہے تنزیہ المکانۃ الحیدریہ عن وصمۃ عہد الجاہلیہ میں فرماتے ہیں افضل الاولیاء المحمدین، یعنی ابو بکر صدیق ہے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے تمام علماء تمام اولیاء سے افضل ہے۔ اللہ اکبر، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ اللہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ابو بکر صدیق ہے کہ جن کے فضائل و کمال ہے مولائے کائنات شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں۔ کون مولائے کائنات شیر خدا؟ وہی مولائے کائنات شیر خدا جن کے بارے میں آقا کا فرمان ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کون مولائے کائنات شیر خدا؟ وہی مولائے کائنات شیر خدا جن کے بارے میں آقا کا فرمان ہے انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کون مولائے کائنات؟ وہی مولائے کائنات ہے جن کے بارے میں آقا کا فرمان ہے انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ کون مولائے کائنات؟ وہی مولائے کائنات ہے جس کو رسول ہاشمی باب علم فرما رہے ہیں، جس کو رسول ہاشمی باب حکمت فرما رہے ہیں۔ اللہ اللہ، اسی لیے تو میں کہا کرتا ہوں کہ علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ فضائل و مراتب ہے، فضائل و مراتب یہ ہاتھ بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ علی اللہ کی تیغ مسلول ہے، علی مرد مقبول ہے، علی نفس رسول ہے، علی جوز بطول ہے، علی خلیفۃ المسلمین ہے، علی وسیلہ و دنیا و دین ہے، علی معرفت کا آسمان ہے، علی گلشن محمد کا باغبان ہے، علی محمد کے در کا پہلوان ہے، اور ایسا پہلوان کہ خیبر کا قلعہ چیٹ کر دیتا ہے گواہی، کچھ شک نہیں کہ قوت ہے یزدان علی ہے، ایسا پہلوان کہ جن کو بہادری کا تمغہ ملا، شاہ مردہ شیر ازدا، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، عرس مقدس، عرس مقدس علامہ نظامی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مولائے کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ علی مولائے کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، ابو بکر صدیق کی فضیلت کا خطبہ پڑھ رہے ہیں۔ آئیے ذرا دیکھیے، مولائے کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ قسم کھا کے کہتے ہیں واللہ ما ولد فی الاسلام مولود ولا لا ازکا ولا اطہرا ولا افضل من ابی بکر صدیق ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کا خطبہ کوئی اور نہیں پڑھ رہا ہے، یہ مولائے کائنات پڑھ رہے ہیں۔ مولائے کائنات فرماتے ہیں خدا کی قسم اسلام کے دامن میں ایسا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا ہے جو ابو بکر صدیق سے زیادہ ازکا ہو، ابو بکر صدیق سے زیادہ طاہر ہو۔ اسلام کے دامن میں ایسا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا ہے جو ابو بکر صدیق سے اور زیادہ افضل ہو۔ اللہ اکبر، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مولائے کائنات فرما رہے ہیں، یہ مولائے کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آج کچھ ایسے لوگ بھی ہیں اسی زمین کے اوپر اور اسی آسمان کے نیچے کہ مولائے کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کہ محبت کا دم بھرتے ہیں اور مولائے کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے قول پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں اگر تم مولائے کائنات سے محبت کرتے ہو تو مولائے کائنات کے فرمان پر بھی عمل کرو، مولائے کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے قول پر بھی عمل کرو۔ اللہ اکبر، مولائے کائنات
आज शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं वला अज़का वला अतहरा वला अफज़ला मिन अबी बकर सिद्दीक है। इस्लाम के दामन में ऐसा कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ है कि जो अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा अफजल हो। अल्लाह अकबर। ए मुसलमान हो, आओ जरा देखो अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो, ये अबू बकर सिद्दीक है। आज अगर कोई सिद्दीक कह देता है तो कुछ लोगों के सीने पर सांप लौटने लगता है, कुछ लोगों का सीना फटने लगता है। कहते हैं अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक ना कहो, अगर कहना हो तो अबू बकर इब्ने कहाफा कह दो। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा है। अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक का खिताब रसूल गिरामी वकार ने दिया है और नबी के फरमान के मुतालिक है। हम जमाते अहले सुन्नत का यकीदा है कि जमीन धस सकती है, पहाड़ अपनी जगह से टल सकता है, सूरज बजाय पूरब के पश्चिम से निकल सकता है, मगर रसूल का फरमान कभी बदल नहीं सकता है, रसूल का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता। इसीलिए तो बरेली का ताजदार पुकार उठा कि वो ज़बान जिसको सभी कुल की कुंजी कहे, वो ज़बान जिसको सभी कुल की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमती पे लाखों सलाम अल्लाहु अकबर। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक कह रहे हैं। आइए जरा आप देखते चलाए, सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उहद पहाड़ पर तशरीफ फरमा है। आपके हमरा हैते अबू बकर सिद्दीक है, हैते उमर इब्ने खत्ताब है और हैते उस्मान गनी है। ये तीनों सहाबी आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हमराह हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उहद पहाड़ पर तशरीफ फरमा है। अपने कुदूब मैमनत लुज़ूम से उहद पहाड़ को सरफराज फरमा रहे हैं। पहाड़ हिलने लगा और जब पहाड़ हिलने लगा तो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं उसकुन फइन्नमा अलैका नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदा। ए उहद पहाड़ ठहर जा, तुझ पर एक नबी एक सिद्दीक दो शहीद जलवागर है। उलमा अहले सुन्नत तशरीफ फरमा है, पीरे तरीक़त जलवा फिगर है। आप हुजूर वाला की बारगाह में आप आइए और हाजिर होकर के पूछिए कि हदीस का मफहूम, हदीस का मतलब क्या है। शारहीन हदीस का कहना ये है कि नबी से मुराद आका की जात है, सिद्दीक से मुराद अबू बकर सिद्दीक की जात है। इससे पता चला कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक फरमा रहे हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं एक नबी एक सिद्दीक दो शहीद जलवागर है। तो शारहीन हदीस का कहना ये है नबी से मुराद आका की जात, सिद्दीक से मुराद अबू बकर सिद्दीक की जात, वो शहीदान तो शहीद जलवागर है। इससे मुराद है ते उमर इब्ने खत्ताब और है ते उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की जात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये उमर इब्ने खत्ताब है, ये उस्मान गनी है। आकाए करीम इरशाद फरमाते हैं वो शहीदान तो शहीद जलवागर है। न अबू बकर सिद्दीक एतराज कर रहे हैं, न उस्मान गनी एतराज कर रहे हैं, न उमर इब्ने खत्ताब मोतरिज हो रहे हैं कि या रसूल अल्लाह आप शहीदान किसको फरमा रहे हैं। उमर इब्ने खत्ताब भी बहयात है, उस्मान गनी भी बहयात है। तीनों सहाबी खामोश है। तीनों सहाबी की खामोशी पर रोशन और बैन दलील ये है अबू बकर सिद्दीक का अकीदा था नबी गैब जानते हैं, उमर इब्ने खत्ताब का अकीदा था नबी गैब जानते हैं, उस्मान गनी का अकीदा था नबी गैब जानते हैं, तमाम सहाबा का अकीदा था नबी गैब जानते हैं। और ए जमात अहले सुन्नत के लोग हो, ए रज़वी मुसलमान हो, हम लोग अपने नसीबे पर जितना नाज करें उतना कम है। इसलिए कि जो अकीदा अबू बकर सिद्दीक का था, जो अकीदा उस्मान गनी का था, जो अकीदा उमर इब्ने खत्ताब का था, जो अकीदा मौलाए कायनात का था, जो अकीदा तमाम सहाबा का था, वही अकीदा तो हम जमाते अहले सुन्नत का है। इसीलिए तो आला हजरत है अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि अहले सुन्नती
नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फज़ाइले अबू बकर सिद्दीक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, लेकिन कुछ लोगों का हाल ये है, कोई सहाबा को लेकर के अहले बैत की तौहीन कर रहा है और कोई अहले बैत को लेकर के सहाबा की शान में गुस्ताखी कर रहा है। हालांकि हम जमाते अहले सुन्नत का अकीदा क्या है? हमें ना खारजी बनना है, ना हमें नासबी बनना है। हमको बनना क्या है? अहले सुन्नतुल जमात। और अहले सुन्नतुल जमात का अकीदा क्या है कि सहाबा से भी हम मोहब्बत करेंगे और अहले बैत अतहार से भी हम मोहब्बत करेंगे। और यही आला हजरत अजीमुल बरका थे और यही हमारे अकाबरीन ने हमें दर्स दिया है कि सहाबा को भी हम नहीं छोड़ेंगे और अहले बैत अतहार को भी हम नहीं छोड़ेंगे। हम दोनों शख्सियतों को लेकर के चलेंगे। आला हजरत सरकार फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अल्लाहु अकबर। आला हजरत अजीमुल बरकत ने ये पैगाम दे दिया है कि हम सहाबा से भी मोहब्बत करेंगे, हम अहले बैत अतहार से भी मोहब्बत करेंगे। अल्लाहु अकबर। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वो शहीदान दो शहीद जलवागर हैं। अल्लाहु अकबर। न अबू बकर सिद्दीक इतराज कर रहे हैं, न उमर इब्ने खत्ताब इतराज कर रहे हैं, न उस्मान गनी इतराज कर रहे हैं। आका वो हक पहाड़ पर तशरीफ फरमा हो करके शहीदान फरमा रहे हैं। आप जरा तारीख उठा करके देखो, रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो हक पहाड़ पर तशरीफ फरमा हो करके मुस्तकबिल की निशानदेही फरमा रहे हैं। ए उमर इब्ने खत्ताब तुम्हें शहीद होना है, ए उस्मान गनी तुम्हें शहादत का जाम पीना है। तारीख उठा करके देखो, उमर इब्ने खत्ताब शहीद हुए हैं कि नहीं हुए हैं? उस्मान गनी ने शहादत का जाम पिया है कि नहीं पिया है? रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आने वाले जमाने की खबर दे रहे हैं, मुस्तकबिल की निशानदेही फरमा रहे हैं। इसे गैब नहीं तो और क्या कहते हैं? आला हजरत सरकार फरमाते हैं और कोई गैब का तुमसे नेहा हो भला जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों धरो। अल्लाहु अकबर। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात चली है तो जरा एक तारीख और सुन लीजिए। ये अबू बकर सिद्दीक है, आज वसीला पर शिर्क के फतवे लगाए जा रहे हैं। अगर कोई आदमी रसूल का वसीला दे करके दुआ मांगता है, कोई आदमी खुलफाए राशिदीन का वसीला दे करके दुआ मांग रहा है, कोई आदमी अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों का वसीला पेश करके अगर दुआ मांग रहा है तो उसे बिदाती कहा जा रहा है, उसके ऊपर शिर्क के फतवे लगाए जा रहे हैं। लेकिन आओ जरा देखो, ये अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ फरमा है, आपके अहबाब बैठे हुए हैं, आपके साथी बैठे हुए हैं। अल्लाहु अकबर। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ फरमा है, बातचीत हो रही है। अल्लाह अल्लाह। इतने में एक नाबीना मांगने वाला आया, बातचीत से समझ जाता है ये अच्छों की जमात बैठी हुई है। आया करीब है और करीब आकर के आवाज देता है कोई इस मजमा में अल्लाह का बंदा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुलाम जो मेरा सवाल पूरा कर दे। अल्लाहु अकबर। अबू बकर सिद्दीक का जरा ईसार देखो, जज्बे ईसार मुलाजा करो। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो जाते हैं और खड़े होने के बाद इरशाद फरमाते हैं मैं अल्लाह का बंदा हूँ, रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुलाम हो, बता तेरा सवाल क्या है? उसने कहा मेरा सवाल यही है कि हमारे बच्चे फाका कर रहे हैं, फाके पे फाका करके हमारे बच्चों की जिंदगी गुजर रही है। कोई अल्लाह का बंदा रसूलुल्लाह का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वफादार जो हमारे घर पर खाने का सामान भेजा करके और हमारे बच्चों का फाका खत्म कर दे। अल्लाहु अकबर। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि तेरे घर पर इतनी दौलत भिजवा दूंगा कि तेरे बच्चे फाका नहीं करेंगे। अल्लाहु अकबर। और जब उसका पहला सवाल पूरा हो गया अब वो फिर उसने यही
یہی آواز تھی، ہے کوئی اللہ کا بندہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چاہنے والا جو میرا دوسرا سوال پورا کر دے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں تیرا دوسرا سوال کیا ہے؟ اس نے کہا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے گھر پہ جمال لڑکی ہے اور شادی کا اخراجات ہے مہیا نہیں ہو پا رہا ہے کوئی رسول اللہ کا دیوانہ جو آگے بڑھ کر کے اور میری بچی کی شادی کے اخراجات کا ذمہ لے لے، اخراجات کا ضامن ہو جائے؟ خدا کی قسم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تیرا دوسرا سوال پورا ہو گیا، تیری بچی کی شادی میں جو بھی خرچ لگے گا ابو بکر دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ اکبر۔ اے مسلمانوں ذرا دیکھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا پہلا سوال پورا کر رہے ہیں، دوسرا سوال اس کا پورا کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، جب اس کے دونوں سوال پورے ہو گئے اب وہ رونے لگا، اور جب رونے لگتا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اب رونے کی وجہ کیا ہے؟ اب رو کیوں رہا ہے؟ تیرا دوسرا تیرے دونوں سوال پورے ہو گئے، اب تو رو کیوں رہا ہے؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کاش کی میری تیسری تمنا بھی پوری ہو جاتی، میرے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یارغار ابو بکر صدیق ہوتے اور میں آگے بڑھتا اور ان کی داڑھی شریف کو اپنے ہاتھ میں لیتا اور لینے کے بعد رب کی بارگاہ میں عرض کرتا پروردگار تیرے حبیب کی یارغار ابو بکر صدیق کی داڑھی شریف ہے، مولا اس کے صدقے میں میری آنکھ میں بینائی عطا فرما دے۔ ابو بکر ارشاد فرماتے ہیں جو سامنے کھڑا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، محمد رسول اللہ کا یارغار ہے، ابو بکر صدیق ہے۔ وہ نبی میں آگے بڑھتا رہا، جب قریب ہو جاتا ہے ہاتھ کو آگے بڑھایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داڑھی شریف کو ہاتھ میں لیا اور لینے کے بعد رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے پروردگار یہ تیرے حبیب کی یارغار ابو بکر صدیق کی داڑھی شریف ہے، مولا اس کے صدقے میں میری آنکھ میں بینائی عطا فرما دے، میری آنکھ میں روشنی عطا فرما دے۔ تاریخ شاہد ہے کہ دعا مانگ کر کے جیسے وہ سائل اپنے ہاتھوں کو چہرے پہ ملتا ہے اس کی آنکھ میں بینائی آ جاتی ہے، اس کی آنکھ میں روشنی آ جاتی ہے۔ یہیں پر مجھے کہہ لینے دیا جائے جب ابو بکر صدیق کے داڑھی شریف کا یہ معاملہ ہے، داڑھی شریف کی یہ برکت ہے، داڑھی شریف کے وسیلے کا یہ عالم ہے، تو رسول اللہ کے وسیلے کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی۔ محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، شان ابو بکر صدیق، فضائل ابو بکر صدیق، اولاد غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کے داڑھی شریف کے وسیلے سے اگر دعا کی جائے تو نابینا ہو تو اس کے آنکھوں میں بینائی آ جاتی ہے، اس کے آنکھوں میں روشنی آ جاتی ہے۔ ارے جب ابو بکر صدیق کے وسیلے کی یہ برکت ہے تو ذات رسول کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی۔ محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات آج وسیلے کی بنیاد پر، آج وسیلہ پیش کرنے کی بنیاد پر ہمارے اوپر شرک کے فتوے لگائے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کے محبوب بندے کا آستانہ ہے۔ بہت سے لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب اللہ کے کسی محبوب بندے کے آستانے پہ حاضر ہوتے ہیں تو حاضر ہو کر کے اللہ کے محبوب بندے کے وہ کا وسیلہ بنا کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار تیرے محبوب بندے کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مولا میں اس لائق نہیں ہو، میری دعا میں میری زبان اس لائق نہیں ہے، مگر میرے مولا تیرے محبوب بندے کا وسیلہ دے کر کے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہو، مولا تو میری دعا قبول فرما لے۔ اللہ اکبر۔ یا اس طرح دعا مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے ہیں؟ آستانوں پہ جا کر کے لوگ اس طرح کی دعائیں مانگتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندوں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ اگر ہم وسیلہ پیش کر دیتے ہیں تو ہمیں
ہمیں شرک مشرک کہا جاتا ہے، ہمارے اوپر شرک کے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ لیکن آئیے ذرا غور سے سنیے، یہ وہابیوں کا ایک مشہور مولوی ہے جس کا نام وحید الزماں حیدرآبادی ہے، ذرا اس کا بیان سن لیجئے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھ کیا رہا ہے، اور یہ وہابی ہمارے اوپر وسیلہ مانگنے کی وسیلہ پیش کر کے دعا مانگنے کی بنیاد پر شرک کا فتویٰ لگا رہا ہے۔ لیکن اس کا مشہور مولوی وحید الزماں حیدرآبادی لکھ کیا رہا ہے، ذرا سنو۔ اللہ اکبر۔ لکھتا ہے وہ کہ سمرقند میں ایک مرتبہ سخت قحط پڑا اور بارش رک جاتی ہے، بارش رک جانے کی بنیاد پر کھیتیاں سوکھ جاتی ہے اور کھیتیاں ویران ہو جاتی ہے، ہر طرف خوشحال طرف ہے، قحط سالی ہے، لوگ بھوکے سے بھوک سے مرنے لگے، جانور مر رہے ہیں، کھیتیاں سوکھ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سمرقند کے لوگ ہیں جا جا کر کے دعائیں کر رہے ہیں، مگر کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ بارش کے لیے دعا کی جا رہی ہے مگر بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش کے لیے دعا کی جا رہی ہے مگر بارش نہیں ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ نہیں بلکہ سمرقند کی تاریخ گواہ ہے کہ متعدد مرتبہ سمرقند کے باشندوں نے ایک جگہ اکٹھا ہو کر کے اور بارش کے لیے دعائیں کرتے ہیں مگر مگر بارش نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب بارش نہیں ہوئی تو ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ اور قاضی سمرقند کے پاس آتا ہے، اور قاضی سمرقند کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں آیا ہوں تمہیں ایک نصیحت کرنے کے لیے، تمہیں اچھی بات بتانے کے لیے۔ کہا بتائیے کون سی نصیحت ہے، کون سی بات ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اس اللہ کے برگزیدہ بندے نے کہا سمرقند کی سرزمین پر بارش رک گئی ہے، قحط پڑا ہوا ہے اور قحط سالی کی بنیاد پر لوگ پریشان ہیں، لوگ دعائیں کر رہے ہیں مگر کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ میں تجھے مشورہ دے رہا ہوں، ایک قاضی سمرقند ہے، لوگوں کو لے کر کے امام بخاری کے مزار پہ چلا جا اور امام بخاری کے مزار پہ جا کر کے اور ان کی بارگاہ میں جا کر کے رو اور امام بخاری کا وسیلہ دے کر کے رب کی بارگاہ میں بارش کے لیے دعا کر، رب کرم فرمائے گا، بارش ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ کا برگزیدہ بندہ اور قاضی سمرقند کو بتاتا ہے اور قاضی سمرقند کو جب بتایا، اب قاضی سمرقند لوگوں کو لیتے ہیں اور لے کر کے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پہ حاضر ہوتے ہیں اور امام بخاری کے مزار پہ حاضر ہو کر کے روتے ہیں، گریہ ازاری کرتے ہیں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگار تیرے محبوب بندے امام بخاری کے میں وسیلہ دیتا ہوں، مولا امام بخاری کے صدقے میں بارش رحمت نازل فرما دے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب سمرقند کے لوگوں نے امام بخاری کے آستانے پہ حاضر ہو کر کے روزے کے قریب کھڑے ہو کر کے امام بخاری کا وسیلہ دے کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو فوراً موسلا دار بارش ہونے لگتی ہے۔ 7 روز بارش ہوتی ہے، 7 روز اس طرح بارش ہوتی ہے کہ کوئی گھر سے باہر نہیں نکل پا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے پتا چلا پیارے کہ اللہ کے محبوب ہے، بندوں کے آستانے پہ حاضر ہو کر کے ان کے وسیلے سے دعا مانگنی چاہیے، ان کے وسیلے سے دعا مانگو گے اللہ دعا قبول فرمائے گا، تمہاری تمناؤں کو پوری فرما دے گا۔ شرط یہ ہے پیارے کہ جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو، تیرے اولیاء سے بندے کو کیا کیا نہیں ملتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ حضرات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات چلی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کہاں کہاں دیکھو گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ذات ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ذات ہے پیارے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر صدیق سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ آئیے ذرا ایک تاریخ میں اور بیان کر دو تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے، اس لیے کہ شہزادے مولائے کائنات ہے، تشریف فرما ہے۔ آؤ ذرا دیکھو، ہم جماعت اہل سنت کا طریقہ ہے، ہم جماعت اہل سنت کا ہی نظریہ ہے پیارے کہ جہاں ہم ابو بکر صدیق کی تعریف کرتے ہیں وہی عمر ابن خطاب کی بھی تعریف کرتے ہیں، وہی عثمان غنی کی بھی تعریف کرتے
کرتے ہیں وہی مولائے کائنات کی بھی تعریف کرتے ہیں. یہی مولائے کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ایک مرتبہ مولائے کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک کالا کلوٹا غلام آیا. اور کالا کلوٹا جب غلام آیا اور جیسے آپ کی بارگاہ میں کالا کلوٹا غلام آتا ہے اتنے میں ایک شخص نے کہا حضور ہے اس نے چوری کی ہے. مولائے کائنات شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے غلام تو نے چوری کی ہے. اس نے کہا ہاں حضور ہے میں جھوٹ نہیں بولوں گا میں نے چوری کی ہے. اللہ اکبر. جیسے اس نے چوری کرنے کا اقرار کیا مولائے کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں قرآن کا اعلان ہے رب قرآن کا اعلان ہے ہاتھ کاٹا جائے اس کا ہاتھ کاٹا جائے. اللہ اکبر. مولائے کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم ہوتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے. اللہ اللہ. جب اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا اب وہ کٹا ہوا ہاتھ لے کر کے اور جا رہا ہے راستے سے چلا جا رہا ہے خون بہ رہا ہے خون نکل رہا ہے. اللہ اللہ. ابھی وہ کچھ دور ہی گیا تھا اتنے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہو جاتی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے نوجوان ہے آخر تیرا ہاتھ کس نے کاٹا ہے. اے مسلمانوں ذرا دیکھو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پوچھا نوجوان تیرا ہاتھ کس نے کاٹا ہے تو اتنا وہ سیدھے سادھے کہہ دیتا علی شیر خدا نے کاٹا ہے. لیکن نہیں وہ کہہ کیا رہا ہے ذرا سنو. جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں نوجوان آخر تیرا ہاتھ کاٹا کس نے تو اس نے کہا امیر المومنین نے کاٹا ہے مسلمانوں کے بادشاہ نے کاٹا ہے داماد پیغمبر نے کاٹا ہے خاتون جنت کے شوہر نامدار نے کاٹا ہے. اللہ اکبر. علی شیر خدا نام نہیں لیتا ہے کہ علی نے کاٹا ہے بلکہ کہہ کیا رہا ہے امیر المومنین نے کاٹا ہے مسلمانوں کے بادشاہ نے کاٹا ہے داماد پیغمبر نے کاٹا ہے خاتون جنت کے شوہر نامدار نے کاٹا ہے. جب چار تعریف ہے وہ کرتا ہے تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے نوجوان علی نے تیرا ہاتھ کاٹا اور تو تعریف پہ تعریف کرتا جا رہا ہے تو تعریف پہ تعریف کرتا جا رہا ہے. تو نوجوان کا ذرا جملہ سنو. نوجوان نے کہا اے سلمان فارسی علی نے میرا ہاتھ کاٹ کر کے اور مجھ پر ظلم نہیں کیا ہے بلکہ علی نے میرا ہاتھ کاٹ کر کے مجھ پر احسان کیا ہے اس لیے کہ علی نے مجھے جہنم کی آگ سے بچا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. مجھے جہنم کی آگ سے بچا دیا. بے شک. مولائے کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ذرا کرم دیکھو مولائے کائنات کی شان دیکھو. چار تعریفیں سلمان فارسی نے سنی. اب سن کر کے سلمان فارسی آئے علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں علی سے کہنے لگے اے علی شیر خدا اے امیر المومنین آپ نے جس غلام کا ہاتھ کاٹا ہے وہ غلام آپ کی تعریف پہ تعریف کرتا جا رہا ہے. مولائے کائنات کا دریائے کرم جوش میں آیا. مولائے کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے غلام کو بلایا جائے. اور جب غلام آتا ہے پیارے اللہ اللہ جب غلام آیا تو چونکہ پنجہ مولائے کائنات ہے شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ ہی میں تھا. اللہ اکبر. جب وہ غلام آیا اور آپ کی بارگاہ میں غلام آیا ہاتھ کٹا ہوا ہے پنجہ مولائے کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رکھا ہوا ہے. مولائے کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اس پنجے کو اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد ہے اس کے کٹے ہوئے ہاتھ پہ لگا دیتے ہیں اور لگانے کے بعد اوپر سے آپ نے چادر ڈالی اور چادر ڈالنے کے بعد رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگار اے میرے مولا قرآن کے فرمان کا تقاضا تھا اس نے چوری کی تھی اس کا ہاتھ کاٹا گیا. اے میرے پروردگار میرے مولا تیرے فرمان کے مطابق میں نے تو اس کا ہاتھ کاٹا لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے یہ میری تعریف کر رہا ہے یہ میرا خطبہ پڑھ رہا ہے مولا محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ صحیح ہو جائے
ہے. اللہ اکبر. مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں. رب تعالی کی بارگاہ میں مولا کائنات کی دعا ہو رہی ہے. پروردگار یہ مجھ سے محبت کرتا ہے, یہ میری تعریف کر رہا ہے, یہ مجھ سے محبت کرتا ہے, اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ پروردگار اسے ہاتھ عطا کیا جائے, اس کا ہاتھ صحیح ہو جائے. اتنے میں غیب سے آواز آتی ہے, پردے غیب سے آواز آتی ہے, علی کپڑے کو ہاتھ سے اٹھاؤ. اور جب کپڑے کو مولا کائنات ہاتھ سے اٹھاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں, اس کا ہاتھ صحیح ہو جاتا ہے. ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے. یہ مولا کائنات کی بارگاہ ہے, یہ مولا کائنات کی عطا ہے, یہ مولا کائنات کی شان ہے. اس سے پتہ چلا کہ اگر مولا کائنات ہے فاتح خیبر کی سچی محبت دل میں ہوگی تو انشاءاللہ تعالی اللہ مولا کائنات کی محبت کے صدقے میں ہمیں ضرور جنت عطا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت کرامت مولا کائنات شیر خدا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. حضرات, مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کہاں کہاں دیکھو گے. مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہی مولا کائنات ہے, شاہ مردہ شیر ازداں, قوت پروردگار, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. اللہ اکبر. رب تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. اللہ نے اپنے حبیب کے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے. آیت کریمہ کے تناظر میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سارے صحابہ جنتی ہیں, جنتی ہیں. اللہ اکبر. آئیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کی ایک تاریخ میں آپ کے سامنے بیان کرو, اور مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کی روشنی میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور اس حدیث پاک کے راوی مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہے. مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما فاقا ابی بکری, ما فاقا ابو بکری بے کثرت الصلاۃ والصیام ولکن بشیء اقرا فی قلبہ. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق ہے, کثرت نماز ہے اور کثرت روزہ کی بنیاد پر سبقت نہیں لے گئے, ولیکن بشیء اقرا فی قلبہ, بلکہ اس چیز کی بنیاد پر, لیکن اس چیز کی بنیاد پر سبقت لے گئے جو ابو بکر کے دل میں ڈال دی گئی تھی. اللہ اکبر. وہ کون سی چیز ہے پیارے, یہ ہمارے علماء بیان تشریف فرما ہے, ہمارے علماء کا بیان ہے, اور ہمارے علماء بیان فرماتے ہیں, محدثین کا کہنا یہ ہے کہ اسے وہ چیز راز محبت ہے. اللہ اکبر. اور بعض علماء کا تو یہ کہنا ہے یہی وہ چیز ہے پیارے جس کی بنیاد پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر وہ چیز ظاہر ہوئے جو کسی اور پر ظاہر نہیں ہوئی ہے. اللہ اللہ. آئیے ذرا دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذرا آپ شان دیکھیے. ایک روز آدھی رات کو حضرت جبریل علیہ السلام آئے, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ کا ارشاد ہے آپ مکہ سے ہجرت کیجئے. رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اتنا سنتے ہیں تو اٹھ کھڑے ہوئے اور چل دیتے ہیں, اور جب چلے دروازے پہ پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں, دروازے پہ ابو بکر صدیق موجود ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تمہیں کس نے خبر دی؟ تو ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اے میرے آقا, ایک روز آپ نے فرمایا تھا کہ ہجرت ہوگی ایسے وقت میں کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا. یا رسول اللہ, اسی روز سے میں اپنے گھر سویا نہیں بلکہ تمام راتیں در اقدس پہ حاضر رہتا ہوں کہ کس رات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو
आपसे पूछना चाहता हूँ, रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने न दिन के ताल्लुक से कहा था न रात के ताल्लुक से कहा था कि मेरी हिजरत होगी रात में, ये हिजरत होगी दिन में। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि हिजरत होगी ऐसे वक्त में कि कोई किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए वो रात ही का वक्त होगा। अल्लाह अल्लाह, इसी बुनियाद पर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमाम रातें दरे अक़दस पर हाजिर रहा करते थे और हाजिर रहते दरे अक़दस पर हाजिर रहते थे। अल्लाह अकबर। और हुआ यही प्यार है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरवाजे पे मौजूद है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हिजरत होती है। आपने हिजरत की तारीख सुनी है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गारे सौर में तशरीफ ले जाते हैं और जब आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गारे सौर में तशरीफ ले गए, अबू बकर सिद्दीक भी है और आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। लेकिन इसी गारे सौर का एक वाकया रईसुल मुफस्सिरीन सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि गारे सौर में आकाए करीम तशरीफ फरमा है। इतने में अबू बकर आए, आने के बाद अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह प्यास लगी है, पानी का इंतजाम कर दीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मुसलमानों जरा गौर कीजिए, अबू बकर सिद्दीक साथ में है, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास है। अबू बकर की निगाह देख रही है कि गारे सौर में कहीं पानी नहीं है, गारे सौर के किनारे कहीं पानी का चश्मा नहीं है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बारगाह में अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह प्यास लगी है, पानी का इंतजाम फरमा दीजिए। ए मुसलमानों जरा देखो, आलिम तखय्युलात में जब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में मैं पूछा ये मेरे सरकार अबू बकर सिद्दीक है, जब आप देख रहे थे कि पानी नहीं है गारे सौर में, तो नबी की बारगाह में आपने पानी का सवाल क्यों किया? तो जवाब मिला इसलिए कि मैं ऐसे रसूल के साथ था कि वो रसूल करम कर देता तो 5 उंगलियों से 5 नहरें जारी हो जाती। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पानी तलब फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह पानी का इंतजाम कीजिए। अब आप जरा सोचिए, ये रसूल की बारगाह है, अबू बकर सिद्दीक का अकीदा है। आज हम अगर परेशानियों में नबी को मदद के लिए पुकारते हैं तो हमारे ऊपर शिर्क के फतवे लगाए जाते हैं कि सिर्फ अल्लाह से मांगो, रसूलुल्लाह से नहीं मांगना चाहिए। लेकिन अबू बकर का जरा अकीदा देखो, अबू बकर को प्यास तड़पाती है तो नबी की बारगाह में हाजिर होकर के अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका पानी का इंतजाम फरमा दीजिए। आला हजरत अजीमुल बरका इसीलिए तो हमें और आपको अकीदा दे रहे हैं, ए नबी के कलमा पढ़ने वालों, जब परेशानियों से दो चार हो जाओ तो इस तरह सरकार को पुकारो, पकारे खैश हैरान हम अगसनी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अगसनी या रसूल अल्लाह, शहाबे कस नवाजी को तबीबा चारा साजी को मरीज़े दर्द इस्यान हम अगसनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अबू बकर सिद्दीक जब पानी का सवाल करते हैं तो रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इज़हब इला सदरिल गार, ए अबू बकर सिद्दीक गार के दरमियान चले जाओ। अल्लाह अल्लाह, जब अबू बकर उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरफ आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने निशानदेही फरमाई, जब अबू बकर वहां गए तो क्या देखते हैं, एक चश्मा है और चश्मे से आपने पानी पिया और जब पानी पीते हैं तो कैफियत बयान करते हैं कि जिस चश्मे से पानी की कैफियत का आलम यह था कि दूध से ज्यादा सफेद है, शहद से ज्यादा मीठा, मुझको अंबर से ज्यादा खुशबूदार है। और जब मैं पानी पी करके आया, आने के बाद है आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। आकाए करीम इरशाद फरमाते हैं अबू बकर, क्या अबू बकर पानी पी आए हो? अर्ज करते हैं हाँ या रसूल अल्लाह, मैं पानी पी के आया हूँ। आकाए करीम इरशाद फरमाते हैं ए अबू बकर, जिस नहर से तुम पानी पी के आए हो उस नहर का कनेक्शन कहां से है, क्या तुम्हें मालूम है? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानता है। या रसूल अल्लाह, अल्लाह
اس کا رسول بہتر جانے۔ اللہ اللہ، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر کیا میں تمہیں بشارت نہ دے دوں کہ جس نہر سے تم پانی پی کے آئے ہو اس کا کنیکشن کہاں سے ہے؟ آقا کریم کی بارگاہ میں ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ضرور کرم فرمائے۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر جس نہر سے تم پانی پی کے آئے ہو اس کا کنیکشن جنت سے ہے، جنت سے۔ اس لیے کہ غار ثور میں جب تم میری بارگاہ میں پانی کا سوال کیے تو اللہ تبارک و تعالی انہار جنت کے صدر فرشتہ کو حکم دیا کہ اے انہار جنت کے صدر فرشتہ جنت سے ایک نہر کھود کر کے غار ثور کے پہنچا دو تاکہ میرے حبیب کا یار غار اس سے پانی پی لے۔ تو جس نہر سے تم پانی پی کے آئے ہو اس کا کنیکشن جنت سے ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سنتے ہیں آقا کی بارگاہ میں ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اتنا میرا مقام ہے خدا کی بارگاہ میں؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں یہاں اور اس سے زیادہ اے ابو بکر تمہاری شان تو یہ ہے والذی بعثنی بالحق نبیا، اس رب کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، تمہارا دشمن جنت میں کبھی نہیں داخل ہوگا اگرچہ اس کے پاس ہے 70 نبیوں کے برابر اعمال ہو پھر بھی وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پتہ کیا چلا؟ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ ابو بکر کا دشمن جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا ہے اگرچہ اس کے پاس ہے نیکیوں کا انبار ہو، اعمال کا ذخیرہ ہو، لیکن ابو بکر کی شان میں اگر کسی نے گستاخی کی ہے تو وہ جنت میں کبھی نہیں داخل ہوگا۔ اور یہ رسول کا فرمان ہے کہ ابو بکر تمہارا دشمن جنت میں کبھی نہیں داخل ہوگا۔ تو مجھے کہہ لینے دیا جائے جب ابو بکر کی دشمنی کا یہ عالم ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمنی کا عالم کیا ہوگا؟ جب ابو بکر کا دشمن جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دشمن جنت میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تو بریلی کا تاجدار پکار اٹھا کہ بریلی کا تاجدار پکار اٹھا کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو اور ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار حضور تاج الشریعہ، فیضان سرکار حضور خطیب البراہیم، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ حضرت گرامی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چاہنے والوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کر کے زندگی گزارو، خدا کی قسم کامیابی قدم چومے گی۔ یا جو ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں یہ ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، ہمارے برے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ خدا کی قسم اگر ہم لوگ عہد کر لیں اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے اور شریعت محمدیہ پہ عمل کر کے زندگی گزارنا شروع کر دیں تو پھر آواز آنی شروع ہو جائے گی کہ دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اگر اس آواز کو سننا چاہتے ہو تو تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرنا چاہیے۔ آج جدھر دیکھو جدھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قانون پر حملہ کرنے والے موجود ہیں، جدھر دیکھو ادھر حملہ ہو رہا ہے، جدھر دیکھو ادھر حملہ ہو رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قانون پر حملہ کیا جا رہا ہے، مذہب اسلام کے دستور پر مذہب اسلام کے دستور کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، مذہب اسلام کے قانون پر تانا تشنی کی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو مذہب اسلام نے عورتوں کو پردے کی چہر دیواری میں مقید کر دیا ہے۔ اور آج ہماری اسلامی ماں اور بہنوں کا بھی حال ہے کہ لوگوں کے کہنے میں آ کر کے، لوگوں کے چکر میں آ کر کے، لوگوں کے بہکاوے میں آ کر کے مذہب
اسلام پر یہ بھی انگلیاں اٹھاتی ہے اور کہتی ہے صحیح ہے مذہب اسلام نے ہم پر زیادتی کی ہے. نہیں نہیں اے میری اسلامی مار بہنوں، اسلام نے پردے کا قانون نافذ کر کے تم پر زیادتی نہیں کیا ہے، بلکہ خدا کی قسم مذہب اسلام نے پردے کا قانون نافذ کر کے عورتوں کی عزت کی حفاظت کی ہے، عورتوں کے آبرو کی حفاظت کی ہے، عورتوں پر احسان کیا ہے. اللہ اکبر. اگر پردے کا قانون مذہب اسلام نے نافذ کیا تو اس پر بھی نکتہ چینی کی جا رہی ہے، اس پر بھی تانا و تشنی کی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مذہب اسلام میں کون سی آزادی ہے. مذہب اسلام میں تو بہت زیادتی ہے. مذہب اسلام نے عورتوں کو پردے کی چار دیواری میں مقید کر دیا ہے اور طلاق کا پاور مردوں کو ہاتھ میں دے دیا ہے، عورتوں کو مجبور کر دیا ہے. مذہب اسلام پہ قدم قدم پہ پابندی ہے، مذہب اسلام میں قدم قدم پہ پابندی ہے. جہاں تک قدم قدم پہ پابندی کا مسئلہ ہے یہ تو صحیح ہے پیارے، اس لیے کہ مذہب اسلام نے ایک دستور کو متعین کر کے، ایک دستور مقرر کر کے اور اسی کے حد میں زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے. مذہب اسلام ضرور پابند کر رہا ہے کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، مذہب اسلام ضرور پابند کر رہا ہے کہ جوا کے قریب نہ جاؤ، مذہب اسلام ضرور پابند کر رہا ہے کہ شراب کو نہ چھوؤ، مذہب اسلام ضرور پابند کر رہا ہے کہ جھوٹ کو زبان پر نہ لاؤ، مذہب اسلام ضرور پابند کر رہا ہے کہ کسی کے اور کسی کی عزتوں کو پامال نہ کرو. مذہب اسلام ضرور پابند کر رہا ہے کہ دوسرے کی بہن بیٹیوں پر غلط نگاہ نہ ڈالو. مذہب اسلام ضرور پابند کر رہا ہے عیاشی کے ماحول میں نہ رہو. مذہب اسلام ضرور پابند کر رہا ہے کہ اپنی اور بے حیائی کے ماحول میں رہ کر کے اور اپنی تقدس کو پامال نہ کرو. مذہب اسلام ضرور پابند کر رہا ہے. یہ مذہب اسلام کی پابندیاں ہیں. میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو مذہب اسلام پر نکتہ چینی کرتے ہیں اور مذہب اسلام کے قانون پر اور انگلیاں اٹھاتے ہیں، تم اپنا قانون کیوں نہیں دیکھتا ہو؟ عیاشی تمہارے ہی حق پائی جا رہی ہے، بے حیائیت تمہاری حق پائی جا رہی ہے، عورتوں کا کپڑا کٹوا کر کے گھمانے کا ماحول تمہارے ہی حق پایا جا رہا ہے، عورتوں کو رات کی رانی بنا کر کے عیاشیوں کا ماحول تمہارے ہی حق پایا جا رہا ہے، اور تم چلے ہم مذہب اسلام کے قانون پہ حملہ کرنے کے لیے. ارے مذہب اسلام کا قانون ذرا دیکھو، مذہب اسلام کی پاکیزگی دیکھو، مذہب اسلام کا تقدس دیکھو. اللہ اللہ. آؤ میں بتاؤں کہ مذہب اسلام کی پاکیزگی کیا ہے، مذہب اسلام کی طہارت کیا ہے، مذہب اسلام کا کہ تقدس کا عالم کیا ہے. یہی ٹیپو سلطان ہے. ٹیپو سلطان نے جب جنگ کیا ہے اس کے مجاہدوں نے شہر میسور سے اور جب راجاؤں کو کھدیڑا اور راجا میدان چھوڑ کے بھاگے، رانیاں میدان میں پڑی ہوئی ہے اور رانیوں کو جب ٹیپو سلطان کے دربار میں لایا جاتا ہے تو ٹیپو سلطان کی نگاہ جھکی ہوئی ہے. ٹیپو سلطان کے جتنے مجاہدین ہیں سب کی نگاہیں جھکی ہوئی ہے. کوئی رانی کی طرف کسی رانی کی طرف دیکھ نہیں رہا ہے. ٹیپو سلطان نگاہوں کو جھکا کر کے رانیوں سے کہتا ہے اے رانیاں، اگر تم واپس جانا چاہتی ہو، تم اپنے راجاؤں کے پاس جانا چاہتی ہو تو اپنے راجاؤں کا نام بتا دو اور اپنا پتہ بتا دو. ٹیپو سلطان کا وعدہ ہے، شہر میسور کا وعدہ ہے، تمہیں عزت کے ساتھ تمہارے راجاؤں تک پہنچا دیا جائے گا. اور جب رانیاں راجاؤں کا نام بتاتی ہے اور پتہ بتاتی ہے تو تاریخ شاہد ہے ٹیپو سلطان نے عزت و آبرو کے ساتھ میں ان رانیوں کو راجاؤں کے حوالے کر دیا، راجاؤں تک پہنچا دیا. اور جب رانیاں راجاؤں تک پہنچتی ہے تو راجاؤں نے للکار کے کہا اے رانیاں، تم مسلمانوں کے ہاتھ سے ہو کر آئی ہو، مسلمانوں نے تمہاری عزت کو لوٹ لیا ہوگا، مسلمانوں نے تمہارے آبرو کو لوٹ لیا ہوگا. تو رانیاں للکار کے کہتی ہے اگر تم اتنے غیرت دار تھے، اگر تم اتنے حیادار تھے، اگر تمہاری اتنی غیرت زندہ تھی تو اپنی عزت کو میدان میں چھوڑ کے بھاگ کیوں آئے تھے؟ اگر ہم لوگوں کو کہنا صحیح ہوتا تو ٹیپو سلطان کو بھگوان کہتی، اس لیے کہ اس مرد حق آگاہ نے ہم لوگوں کی طرف دیکھا نہیں ہے، ہم لوگوں کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا نہیں ہے. یہی وجہ ہے وہ جہاں جاتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں. پتا چلا مسلمانوں کہ جب مسلمانوں نے اپنا کردار پیش کیا تھا، جب مسلمانوں نے اپنا تقدس پیش کیا تھا، جب مسلمانوں نے اپنا پاکیزہ ماحول پیش کیا تھا، جب مسلمانوں نے اور اپنا کردار پیش کیا تھا تو ہر طرف سے آواز آ رہی تھی دست تو دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. نعرے تکبیر،
مسلک اعلی حضرت عظمت اسلام، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ نوجوانوں، اس واقعے کو، اس تاریخ کو بیان کرنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو سلامت رکھو، کسی کی بہن بیٹیوں پر غلط نگاہ مت ڈالو۔ اگر کسی کی بہن بیٹی ہے تو اپنی بہن بیٹی تصور کرو کہ میری بہن کی طرح یہ بھی کسی کی بہن ہے، میری بیٹی کی طرح یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، میری ماں کی طرح یہ بھی کسی کی ماں ہے۔ خدا کی قسم مسلمانوں، اگر تمہارا یہ کردار ہو جائے گا اور جب تمہارا یہ کردار ہوگا تو انشاءاللہ تعالی آواز آنی شروع ہو جائے گی کہ دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے کوڑے ہم نے۔ لہٰذا اے مسلمان ہو، جب تک جیو مسلمان بن کے جیو اور مرو تو مسلمان بن کے مرو، مسلک اعلیٰ حضرت سرکار پر مرو۔ نوجوانوں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ اگر آپ کی نگاہیں محفوظ رہیں، کسی کی بہن بیٹیوں پر آپ کی نگاہ اگر نہیں اٹھے گی، شراب خانوں کی طرف آپ کا قدم نہیں گیا، جوئے کے قریب آپ نہیں گئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی قدم چومے گی۔ اور یہ ہماری اسلامی ماں اور بہنیں جو حاضر ہیں، ہماری اسلامی ماں اور بہنیں بھی سنیں کہ ان کے لیے مقام کیا ہے، ان کی عزت کیا ہے، ان کی شان کیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ نبی کریم کی بارگاہ میں چند عورتیں آئیں، آنے کے بعد عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، اے میرے آقا، مردوں کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت ہے، مرد میدان جنگ میں جا کر تلوار چلا کر کے جہاد کا ثواب حاصل کرے گا۔ یا رسول اللہ، ہم عورتوں کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہیں ہے، ہم جہاد کے ثواب سے محروم ہو رہی ہیں۔ یا رسول اللہ، ہمیں بھی کوئی عمل بتا دیجئے۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، عمل بتانے جا رہا ہو، یہ ایسا عمل ہے، اس عمل پہ جو عورت عمل کرے گی اسے گھر بیٹھے جہاد کا ثواب مل جائے گا۔ اے مسلمانوں ذرا دیکھو، عورتیں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ کرم فرمائیے، ضرور عمل بتا دیجئے، اس لیے کہ قرون اولا کے اسلام کی شہزادیوں کے عقیدہ تھا یہ رحمت للعالمین کی بارگاہ ہے، یہ مزمل و مدثر کی بارگاہ ہے، یہ طٰہٰ یاسین کی بارگاہ ہے، یہ بشیر و نذیر کی بارگاہ ہے، یہ ساری کائنات کے مالک و مختار کی بارگاہ ہے۔ اس بارگاہ سے کوئی خالی لوٹا نہیں ہے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ فتح تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ فتح تیرا، اور نہیں سلتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، والا تیرا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، جو عورتیں پردے کی چہر دیواری میں رہ کر اپنی عزت کے، اپنے شوہر کی امانت کی حفاظت کرتی رہے، اس عورت کو گھر بیٹھے جہاد کا ثواب مل جائے۔ کیا کرنا ہوگا؟ کیا کرنا ہوگا بھائی؟ پردے کی چہر دیواری میں رہ کر، ہے نا، اپنے گھر کی چہر دیواری میں رہ کر اپنے شوہر کی امانت کی حفاظت کرنا۔ امانت سے مراد کیا ہے؟ تو علامہ طارق حسین مصباحی صاحب سے اگر آپ پوچھو گے تو علامہ طارق حسین مصباحی صاحب بتائیں گے، یہاں امانت سے مراد دنیاوی خزانہ نہیں ہے، یہ گھر کا اثاثہ نہیں ہے، بلکہ یہاں امانت سے مراد عورت کی خود عزت ہے، عورت کی خود آبرو ہے۔ یعنی جو عورت پردے کی چہر دیواری میں رہ کر اپنی عزت کی حفاظت کرتی رہے، اپنے آبرو کی حفاظت کرتی رہے، اپنے عصمت کے پیرہن کو تار تار ہونے سے بچا لے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وعدہ ہے، اسے گھر بیٹھے جہاد کا ثواب مل جائے گا۔ اور زمین دھس سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، مگر رسول کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تو بریلی کا تاجدار پکار اٹھا، وہ زباں جس کو سب کن کی کن جی کہے،
اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اور وہ دہن جس کی ہر بات ہے وہی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ لہٰذا اے مسلمان ہو، جب تک جیو مسلمان بن کے جیو، مرو تو مسلمان بن کے مرو، مسلک اعلیٰ حضرت سرکار پر مرو۔ اعلیٰ حضرت سرکار زندہ باد پائندہ باد، دل کے رضا ہے خنجرے خوخار بھر کے پار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے، وادی رضا کی تو ہے ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے ہو علاقہ رضا کا ہے، ایوان نزدیت ہو قصر وہابیات سب تحس نحس ہو، یہ دھماکہ رضا کا ہے۔ میرے بیان کرنے میں لفظاً مانن شران روایت کسی طرح کی کوئی غلطی ہوئی ہو، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں علماء اہل سنت کو اور عوام اہل سنت کو اور خصوصیت کے ساتھ ہے شہزادے غوث اعظم کو وسیلہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم، استغفر